لئیسل برا، نیکی یہ نہیں ہے ان تولو، کہ تم رخ کر لو وجوہکم، اپنے چہروں کا، قبل المشرقی والمغربی، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب میں سے کسی ایک طرف رخ کرو اپنی عبادتوں میں، بلکہ اصل نیکیاں تو آگے ذکر کی ہیں۔ 16 قسم کی نیکیاں اللہ رب العزت نے آگے ذکر کی ہیں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب، توریت والے اور انجیل والے ہم سے حسد تو کرتے ہیں، مگر دو مقامات پر ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو اس روز ہوئی جب ہم نے جمعہ کے دن نماز جمعہ کا آغاز کیا۔ ان کے نزدیک تو ہفتے کے سارے دنوں میں سے کوئی بھی ایک دن ایسا نہیں تھا جس میں وہ اپنی اجتماعی طور پہ عبادت کوئی کرتے ہوتے، تو ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ ہماری شریعت میں تو عبادت کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے ایسا کوئی دن اللہ نے مخصوص نہیں کیا تھا، جبکہ مسلمانوں کی شریعت میں حضرت محمد کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عنایت کیا ہے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ انہیں اس روز اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی تھی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ جب اللہ نے ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تحویل قبلہ کی آیات نازل فرمائی، اور وہ جس بات سے بھٹک گئے تھے تو اللہ نے ہمیں اس میں ہمیں راہ راست دکھائی۔ یہ تحویل قبلہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو کہ دونوں کے، بنی اسرائیل کے اور بنی اسماعیل کے جد امجد ہیں، تو ان کا قبلہ بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور روایت کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا گھر بنایا تھا، پھر وہ معدوم ہو گیا، اس کی بنیادیں لیکن موجود رہی تھی، پھر اسی پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بنیادوں کا پتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیا، اور حکم دیا، انہی بنیادوں پر بیت اللہ تعمیر ہوا۔ اب یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی، تو جب مدینے کے مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا تھا، وہ رخ تو تھا جنوب کی طرف، ساؤتھ۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اگرچہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن جب وہ یروشلم پہنچ جاتے ہیں بیت المقدس میں، تو یہودی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کا ایک مغرب سائٹ لے لیتے ہیں، مغرب، اب سمجھ میں آیا آپ کو، مغرب، تو وہ مغرب کی طرف گوچہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، مغرب کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ ان دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن یہ بیت المقدس کی طرف نہیں رخ کرتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ گھوم جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ عیسائی، یہ تو اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام، تو انہوں نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا، جہاں پر فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، تو وہ ہیکل سلیمانی کا ایسٹرن سائڈ ہے، مشرق ہے، اسی کے لیے قرآن میں یہ آیا تھا نا، مکانن شرقین، اس کے لیے لفظ آیا نا، تو عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور اس پہ دونوں اکڑتے تھے، وہ مشرق کی طرف اکڑتے تھے، یہ مغرب کی طرف اکڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بظاہر باطینی طور پہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کی توجہ کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے، بت پرستوں نے الزام لگایا
کہ تم بھی تو پتھر کی بنی ہوئی عمارت کی عبادت کرتے ہو۔ تو علماء نے ان کا جواب دیا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ تو ہمارا رخ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کوئی کانسیپٹ کہ مسلمان خانہ کعبہ کی عمارت کی عبادت کرتے ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو پھر مسلمان تو خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں، وہ تو مسلمان تو خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر وہاں پر بھی عبادت کرتے ہیں۔ جب مسلمان خانہ کعبہ کے اندر، جو خوش نصیب لوگ اندر جاتے ہیں، تب ان کا کوئی رخ تھوڑی ہوتا ہے، تب تو وہ جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جب وہ خانہ کعبہ کے باہر ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کا باہر ہو کر ان کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے۔ گول دائرے میں پورا مطاف ہے، وہ جہاں کہیں کھڑے ہوں گے رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ لیکن جب وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھیں گے، غلاف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، مینٹیننس ہوتی ہے، اس کے لیے مسلمان خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھتے ہیں، وہاں پہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں۔ تو کیا کوئی اپنے خدا کے اوپر چڑھتا ہے؟ کیا کوئی اپنے خدا کے اندر داخل ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ بہرحال یہ یہودیوں کا مغرب کی طرف رخ کر کے اکڑنا، اور یا عیسائیوں کا مشرق کی طرف رخ کر کے تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی ولکن البر، اب بیان شروع ہوگا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اللہ رب العزت پہ۔ اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو چاہے مشرق کر لو، چاہے مغرب کر لو، چاہے شمال کر لو، چاہے جنوب کر لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اصل چیز ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ آگے اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ رب العزت پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے جیسا کہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا حق ہے، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتابی، کتاب پر۔ یہاں کتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ابھی بیان کروں گا، آج انشاءاللہ تفصیلی تفسیر ہے۔ آگے فرمایا، ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، والنبی جینا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ، اور مال دے اللہ کی محبت میں، حبی ہی سے مراد ہے حب اللہ، اللہ کی محبت میں مال دے۔ کس کو مال دے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو مال سے ان کی مدد کرے۔ کس کس کی مدد کرے مال سے؟ دیکھ لیں، ذوی القربا، اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، قریب والوں کو، والیتامہ، یتیموں کو مال دے کر مدد کرے، یتیموں کی، والمساکینہ، والمسکینوں کی مدد کرے، وابن السبیل، وابن السبیلی کہتے ہیں مسافر کو، مسافر کی مدد کرنے کا بھی حکم آ گیا۔ والسائلین، سائل کی جمع ہے سائلین، سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا۔ سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ مانگنے والا، کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا، وہ آپ کا ذوی القربا نہیں ہے، وہ یتیم نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آت المالا، اصل نہیں کی جس کا بیان ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے۔ اور پھر کس کو مال دینے کا ذکر آیا؟ وہ پھر رقابی، رقابی کا مطلب ہے گردن چھڑانا، غلام آزاد کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جہاد ہوتا تھا تو کافر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے ارادے سے اسلحہ لے کر آتے تھے، تو ان میں جو پکڑ لیے جاتے تھے وہ غلام بنتے تھے۔ ان کا گناہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ پکڑ لیے جاتے تھے جنگ میں، جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتا تھا، تو جس کو پکڑا جاتا تھا، جس کافر کو زندہ پکڑ لیا جاتا تھا،
تو جنگ 4 دن سے چل رہی تھی، تو اس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہو. تو اس کو جب پکڑ لیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. یہ اسلام کا اصول ہے. البتہ اسلام نے اس بات کو، غلامی کو پسند بھی نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا مال خرچ کرے کس معاملے میں؟ وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کرے. جس کے حصے میں، جس مجاہد کے حصے میں، ملکیت میں وہ غلام آیا ہے، تو کوئی اس کی قیمت دے کے اس کو آزاد کر دے. اس کے بعد فرمایا وہ شخص اصل نیکی پر ہے. کون؟ وہ اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرے. وہ آتا الزکاۃ، یا نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے. وہ آتا الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو، جب کبھی وعدہ کرتے ہیں تو وہ اپنے وعدہ کر کے اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں. والصابرین، بہت توجہ سے اس کو دیکھیے. صبر کرنے والے. کب صبر کرنے والے؟ والصابرین. والصابرین فی البأساء، باسا کہتے ہیں تنگ دستی. تنگ دستی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے فراخ دستی، ایک ہوتی ہے تنگ دستی. تو فرمایا ہے کہ وہ صبر کرنے والے جو اس وقت صبر کرتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت، بأسائی، جب کوئی ان پر تنگ دستی آتی ہے. اور وہ اس وقت بھی صبر کرنے والے ہیں کہ والضرائی، وہ سختی کے وقت میں، جب سختی ہو، کوئی بیماری ہو، تب بھی وہ صبر کرتے ہیں. اصل نیکی تو یہ ہے. اور تیسرا ایسا مقام بتایا کہ وحین البأس، جہاد کی سختی کے وقت، جب جہاد میں ان کو نقصان پہنچتا ہے، ان کے مال کو نقصان پہنچتا ہے، ان کے جان کو نقصان پہنچتا ہے، ان کی اولاد کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ روتے نہیں ہیں، پھر وہ صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. آگے فرمایا واولئک هم المتقون، کہ اصل پرہیزگار تو یہی لوگ ہیں. اولئک هم المتقون، اصل پرہیزگار تو یہی لوگ ہیں. اب دیکھیے کتنی خوبصورت یہ جو باتیں بتائی ہیں اللہ رب العزت نے، یہ جو احکامات نازل کیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصل نیکی کے بارے میں بتایا اور تقریباً 16 نیکیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے اور وہ ہے ایمان لانا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آنا، تمام انبیاء پر، کتاب پر ایمان لے کر آنا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلا سبق یہ والا کیوں نہیں دیتے؟ ہم اسکولوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسکول سکھائے گا، اسکول والے اسلامیات کی کتاب میں سکھائیں گے. یہ بات ہے، اسکول والے نہ سکھائیں تو. اب تو اسلامیات کی کتابوں میں ایسی ایسی فتنے بازیاں اور غلطیاں آ رہی ہیں. غلطیاں بھی نہیں کہیں گے، جان بوجھ کے گستاخیاں آ رہی ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں بچے اسکول جا کر؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو یہ بتایا؟ آپ نے خود کیوں نہیں سیکھا؟ یہ والی باتیں آپ نے خود کیوں نہیں سیکھی کہ آپ اپنے بچوں کو بتاتے؟ 6 اہم طریقے ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا مال دینا، اپنا پسندیدہ مال دینا. وہ نہیں کہ جو کچرا ہو اور جو ضرورت سے زائد ایسا مال ہو کہ خود کو بھی پسند نہ ہو. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدے کو پورا کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، سختی میں صبر کرنا، جہاد میں صبر کرنا، یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی صرف ہے جس کی عبادت کرنی ہے. وحدہ لا شریک ہے. فرشتوں پر ایمان لانا، یہ قیامت کے اوپر ایمان لے کر آنا کہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اور اللہ رب العزت حساب کتاب کے بعد کسی کو جنت میں بھیجیں گے، کسی کو جہنم میں بھیجیں گے.
اس لیے ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ۔ فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی ملائکتی، فرشتوں پر، فرشتوں کے بارے میں جاننا کہ فرشتے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، ایسا ایمان لے کر آنا۔ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی طرح سے نہیں، جو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک تو اس سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہیں، کتنے ہیں، کتنی تعداد ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ البتہ چار ان میں سے بہت مقرب ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کتاب، ارشاد فرمایا کتاب پر ایمان لے کر آنا، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ چار بڑی کتابیں، بچوں کو اس کے نام سکھائیں، پہلے آپ خود سیکھیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ ہاں، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نبی جینا، ایمان لائیں وہ لوگ نبیوں پر۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سیکھا ہے؟ کیسے سکھائیں گے پھر آپ اپنے بچوں کو؟ بتائیں ان کو کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی معصوم ہوتے ہیں، صرف انبیاء ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں۔ یا معصوم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گناہ کرتے ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی گناہ کیا کسی بھی نبی نے۔ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کے بھیجا اور نئی شریعت دے کے بھیجا، دوبارہ سن لیں اچھی طرح سے، جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی یعنی نئی شریعت دی، ان کو رسول کہتے ہیں، ایسے نبیوں کو رسول کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے تو 1,24,000 شریعتیں تو نہیں بھیجی، شریعتیں تو 300 کے قریب ہوں گی، جیسے کہ شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، اور اب ہماری شریعت محمدی۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی، قرآن دیا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی تھی۔ تو نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، یعنی کچھ بہت سارے نبی ایسے ہوتے ہیں جو رسول بھی ہوتے ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 313 رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے، 313۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وہ آت المال علی حبہ، مال دے اللہ کی محبت میں، اللہ کو مال نہ دے، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہی نے تو تجھ کو مال دیا ہے، اے بندے اللہ نے تجھے مال دیا ہے، نہ دیتا، بہت سو کو نہیں دیا، تجھ کو دیا، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، اس کی مرضی جس کو جتنا دے۔ اب دیکھے گا یہ وہ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے کون، مجھ سے کون محبت کرتا ہے، اور میری محبت میں میرا حکم مانتے ہوئے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حب ہی، حب اللہ میں، اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں، دو۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، اور ایک صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں کسی بات پہ اور وہ تعلقات توڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار پر خرچ کرنا ہے جس نے تجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تجھ سے تعلق توڑ لیا، بلکہ وہ تمہارے خلاف ہے، مخالف رشتہ دار۔ تو اگر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ والیتامہ، یتیم کی جمع ہے یتامہ۔ یتیم کس کو کہتے ہیں جان لیں اچھی طرح، جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ پھر جب وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے پھر تب اس کو یتیم نہیں کہتے، تو نابالغ بچے بچی ہی کو یتیم کہا جائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح؟ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو جوڑا اور اشارہ فرمایا، کلمہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، ان کو جوڑ کے بتایا کہ یتیم کو پالنے والا اور میں دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، بات سننے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب اپنا مال نکال کر کسی کو دینا ہوتا ہے تو دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ان تمام نیکیوں پہ عمل کرنے کا ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل بڑا کرو، دل بڑا کرو۔ جب تک دل بڑا نہیں ہوگا نا تو اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اور جب تک اللہ کی محبت نہیں دل میں داخل ہوگی تو پھر اللہ کے حکم پہ کیسے عمل کرے گا؟ مسکین، مسکین پہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے اور ایک لقمہ لے لیتا ہے یا دو لقمے لے لیتا ہے یا ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات کو پورا کر دے، یعنی نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ ویسے مسکین کے لیے سوال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ جو اس کو اس کی بھوک کو مٹا سکے، جو اس کے لباس کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی کھجور یا اس کی برابر کی کوئی چیز جس سے کسی مسکین کو فائدہ پہنچے، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، تین لوگوں کو۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا، صدقہ کیا کیا مسکین کو؟ ایک لقمہ روٹی کا، جسٹ ایک لقمہ، یا ایک مٹھی کھجور یا اس جیسی کوئی چیز، بڑی سستی چیز ہے، اور اس سے کسی مسکین کو فائدہ پہنچا، اس صدقے سے تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر ایک، صاحب خانہ، گھر کا سربراہ، آدمی ہو یا عورت، فرض کریں آدمی، اس نے یہ حکم دیا کہ یہ مسکین ہے، اس کو یہ چیز دے دو،
وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری اس کی بیوی، اس کی زوجہ، جس نے وہ چیز تیار کی تھی کہ اگر وہ روٹی کا لقمہ تھا، وہ کھانا تھا تو جس نے وہ پکایا تھا۔ تیسرا وہ خادم یا وہ گھر کا بچہ یا گھر کا وہ دوسرا کوئی شخص، تیسرا تیسرا کوئی شخص جس کو یہ کہا ہو کہ ذرا دے کے آنا باہر، تو وہ جو مسکین کو دے کر آتا ہے، یہ تینوں جنت میں جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے کہ حمد ہے اللہ کے لیے، حمد ہے کہ جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ حالانکہ خادم یا کوئی گھر کا نوکر، اس نے تو وہ مال تیار نہیں کیا تھا، اس کے پیسے تو نہیں تھے، یا اگر وہ پیسے، اس میں پیسے بھی شامل ہیں، جیسے ایک لقمہ روٹی تو حضور پاک نے اس لیے فرمایا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک سیب دے دیا، ایک آم دے دیا، جو گھر میں چیز رکھی ہوئی اورنج ایک دے دیا، کون دے گا؟ بتائیے، کون دے گا؟ زیادہ ہی نہ دے دیں؟ تو یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا نا بچوں، جو غریب ہے، خود غریب ہے، وہ یہی اتنا ہی دے سکتا تھا، جو جتنا وہ دے سکتا تھا اس نے منع نہیں کیا، بلکہ اس نے اٹھا کے دے دیا کہ بھئی یہ لے لو۔ تو اس لے لو کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دینے پر اس سے جو مسکین کو فائدہ پہنچا، تو خدا کی قسم تین لوگ جنت میں جائیں گے، ایک وہ آدمی، ایک اس کی بیوی، اور وہ جو کہ باہر دے کر آیا اس کو، مسکین کو۔ آگے ارشاد فرمایا ہے وہ ابن السبیلا، میں نے بتایا تھا مسافر کو کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے تو نا مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی۔ کیا فرمایا؟ علم، علم، علم کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ کون سا علم؟ جس کی اس نے تعلیم دی، تعلیم کسی بھی انداز میں دی، پڑھا کے دی، جامعہ میں مدرسے میں جا کر پڑھا کر دی، منبر پہ بیٹھ کے بیان کر کے دی، آن لائن کلاس میں پڑھا کر دی، یا کتاب میں لکھ کر دی، اشاعت کر کے دی، یہ ساری چیزیں اس کو مرنے کے بعد پہنچتی رہتی ہیں، پہنچتی رہتی ہیں۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد، جسے یہ چھوڑ کر مرا، وہ نیک اولاد نیکیاں کرے گی، اس نیکیوں کا ثواب اس باپ کو مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا، ماں باپ کو دونوں کو۔ یا پھر وہ مصحف جسے میراث میں چھوڑا، قرآن پاک، جیسے کہ اس کو پڑھا گیا۔ پھر کافی تفصیل ہے جس میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، ٹھہرنے کی کوئی جگہ بنا دی عارضی طور پہ، کہ وہاں مسافر ٹھہر لے، نماز پڑھ لے، کھانا کھا لے، آرام کر لے، پھر آگے کو اپنا سفر جاری رکھے۔ نہر جاری کر دی، چشمہ تھا تو اس کو نہر میں تبدیل کر دیا، یا کنواں بنا دیا، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے پیسوں والا صدقہ نکال دیا، تو پیسے ہی دیے کسی کو جو اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ دیے ہوئے پیسے واپس لوٹ کر آتے ہیں، زندگی میں بھی یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد بھی۔ جی، اب بس سائلی نے لکھا ہے، اس سے میں ذرا یہ سمجھا دوں کہ سوال کرنے والا کون ہوتا ہے۔ عام طور پہ بھکاریوں کو، جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، یہ پتہ ہے غریب لوگوں سے زیادہ تو یہ امیر ہوتے ہیں، اتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بھیک مانگنے والے، ان کو لوگ عموماً کہتے ہیں فقیر، حالانکہ یہ فقیر نہیں ہے۔ دیکھیے، صرف اس سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو آپ اپنا مال دے سکتے ہیں کہ جس کو شریعت نے یہ بات جائز قرار دی ہو کہ وہ مانگ سکتا ہے۔ کس کس کو شریعت نے جائز قرار دیا کہ وہ مانگ سکتا ہے؟ مسکین مانگ سکتا ہے شریعت نے، بلکہ اس کو اجازت کیا، اس کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے مسکین آدمی پہ، تو وہ مانگ کر اپنی جان بچائے، تو نہیں مانگے گا تو گناہ گار ہوگا۔
مانگے اس کو، مسکین کو دیں گے آپ، اس پر جائز ہے کہ وہ مانگے۔ جہاد کرنے والے مجاہد پر یہ جائز ہے کہ وہ مانگے۔ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں علم دین حاصل کرنے میں جو مشغول افراد ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا جیسے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، آ جاتے ہیں مدرسے کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر، بس وہ مدرسے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ رہائش وہیں پہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے مال کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، مشغول۔ علم دین حاصل کرنے میں جو مشغول لوگ ہیں، مشغول افراد ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ان کے وہ سوال کرنا جائز ہے۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں، جس سے سوال کرنا جائز نہیں ہے تو وہ اگر مانگے، بھیک مانگے، تو دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ البتہ مطلب اتنی سختی نہیں ہے، آپ کو اگر معلوم ہو کہ ٹھیک ہے یہ نہ تو علم دین کا مسافر ہے، نہ جہاد میں ہے، نہ مسکین ہے، بہرحال ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کو کوئی بڑی ضرورت ایسی آ گئی، بے شک اس کے اوپر سوال کرنا جائز نہیں تھا، لیکن ضرورت مند ہے، وہاں پہ آپ کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو جو ضرورت مند ہے اس کی آپ مدد کریں گے۔ اب چاہے وہ ضرورت مند، وہ شاید شرم کے مارے نہیں مانگ رہا، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر مانگنا جائز نہیں ہے، نہ مانگے، آپ پھر بھی دیں۔ مانگے بغیر، یہاں لکھا نا سائلینا، مانگنے والوں کو دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نہ مانگے اس کو نہ دو۔ جو نہیں مانگ رہا، شرم کر رہا ہے، مروت کر رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے، دیں اس کو جا کے۔ آگے ارشاد فرمایا وہ پھر رقابی، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ دیکھیے، آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، یعنی غلام کو آزاد کرے گا، اپنے پیسے دے گا، خریدے گا، اور اس کے کہے گا کہ اب تم جہاں جانا چاہو جاؤ، آزاد ہو تم، تو اللہ تعالی غلام کے ہر عضو کے بدلے، ہر آرگن کے بدلے، ہر باڈی پارٹ کے بدلے، آزاد کرنے والے کے ایک عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے سر کے بدلے آزاد کرنے والے کے سر کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کے پیٹ کے بدلے آزاد کرنے والے کے پیٹ کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آزاد کر دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ شخص تو جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے ہاتھوں کے بدلے اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کے بدلے اس کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا، ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ والی حدیث سنی جو ابھی آپ سن رہے ہیں، تو میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا، تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا، کیسے غلام کو ذرا سنیے گا، کہ جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 10,000 درہم قیمت مطلب رکھی تھی، 10,000 درہم، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 1,000 دینار۔ کتنی راہ خدا میں مال خرچ کرنا دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، بس وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے ہیں اپنا، بشرط یہ کہ وہ وعدے جائز ہوں، ناجائز قسم کے وعدے نہ کیے گئے ہوں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، یہ نیکی کا چھٹا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں اللہ تعالیٰ ہمیں، کمزور لوگ ہیں ہم لوگ، کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس باسائی سے محفوظ فرمانا، والضرائی سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر مصیبت ڈالتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر بھی ہم فقر و فاقہ سے پناہ مانگتے ہیں، بیماری سے پناہ مانگتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنا، اور ساتھ میں راہ خدا میں ہونے والی جنگ، جہاد کے وقت صبر کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی صحیح عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ صدقات کے دینے والے، صبر کرنے کے عادی، وعدے کے پابند، نیک عمال کرنے والے، یہی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ کہ یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو صحیح ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں یہ، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ اپنے ایمان کے دعویٰ کرنے میں کامل طور پر سچے ہیں، کفر سے بچنے والے ہیں، اور دیگر تمام گناہوں سے بھی بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ڈرنے والے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، ڈر ڈر کے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 177۔ اس کے بعد ایک نیا بیان شروع ہوگا۔